بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب رب العالمين حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات واکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی جرنیلی روڈ بالمطابق سوئمنگ پول میاں والی سٹی میں خدائے بزرگ و برتر کے حضور فریضہ جمعۃ الوداع کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج 27 رمضان المبارک 1446 ہجری مطابق 28 مارچ 2025 سنی عیسوی جمعۃ الوداع کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 36 مجموعی طور پر اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 4 آیت کریمہ 261 261 تا 266 266 6 آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ آج کے ان آیات بینات کا مین عنوان انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت، ریاکاری کی تباہ کاری، دکھلاوے کی مصیبت وغیرہ اس کے موضوعات ہیں۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ جنہیں ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ نماز روزہ کی پابندی، پھر تلاوت قرآن کی سعادت، کثرت درود و سلام، اعتکاف، شب قدر کی، ختمات قرآن مجید کی برکات کے ساتھ ساتھ شب بیداری اور راہ خدا میں صدقات کی شان حاصل ہو رہی ہیں۔
بحمداللہ آج رات انشاءاللہ یہاں مرکز اہل سنت میں بھی مختصر محفل ختم جماعت تراویح کا انعقاد ہوگا۔ اجتماعی ذکر و دعا بھی ہوگی، تبرک کا بھی اہتمام ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال خدا کی راہ میں، کمثل حبہ، ایک ایسے دانے کی مانند ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایسا دانہ جو 7 بالیاں اگائے، جس نے 7 بالیاں اگائی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں، ہر خوشے میں، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں۔ خدا کی راہ میں دینے والا یا دینے والے یا دینے والیاں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ دانہ کہ جو ایک دانہ 7 بالیاں، 7 خوشے، 7 سٹے اگائے، اور ہر سٹے میں کیا ہے؟ 100 دانے۔ تو ایک دانہ کتنے دانے اگا رہے ہیں؟ 700۔ یہ خدا کی راہ میں دینے والے کی مثال ہے کہ ایک درہم دے، ثواب 700 درہم کا پائے، ایک دینار دے، 700 دینار کا ثواب پائے، 1 روپیہ دے، 1 پیسہ دے تو 700 روپے اور پیسے کا ثواب پائے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتا ہے واسطے جس کے چاہتا ہے، مضاعف کر دیتا ہے، 2 گنا کر دیتا ہے، 700 کو 1400 کر دیتا ہے، اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وہ اپنے علم ذاتی سے دینے والے کی نیت کو جانتا ہے، اس نیت میں جتنا خلوص تو وہ وسعت والی ذات ہے، وہ اجر بھی اتنا وسیع عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی مومن کے بارے نیارے ہیں کہ اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں اٹھائے اور اس سے ثواب پائے، حالانکہ یہ کوئی کمال نہیں، اللہ کا دیا ہے نا۔ بندے کا اپنا ذاتی ہوتا اور پھر دیتا، یہ تو رحمت اس کی ہے نا، اس نے اپنے ذاتی خزانوں میں سے ہمیں عطا فرمایا، ہم اسی کا مال اس کی راہ میں دیں اور ثواب بھی پائیں اس سے۔ سبحان اللہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ خدا کی راہ میں کوئی جان بھی دے دے، سب سے بڑی چیز تو جان ہے نا، کہ جان ہے تو جہان ہے، باقی چیزیں اولاد ہے، مال ہے، جو بھی دیتا ہے تو وہ سب لگے ہوئے اس کے ساتھ کہ جان ہے، تو وہ سب سے بڑی چیز جان بھی دے دے تو آپ کے بندگی تو ادا نہیں ہوتا کہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ينفقون الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں، پھر نہیں پیچھے پڑتے اس کے جو خرچ کیا انہوں نے، نہ احسان کے طور پر اور نہ تکلیف کے طور پر۔ بات دینے مال راہ خدا کے، جس کو دیا اس پر احسان بھی نہیں جتلاتے اور اسے مختلف مشقتوں میں ڈال کے اذیت بھی نہیں دیتے یا تانے دے دے کر۔ یہ بھی
ایک بڑی نااہلی اور کمبختی ہے نا کہ دے دیا لیکن اب جس کو دیا جہاں ملے احسان جتلایا جا رہا ہے، یا اسے اذیت دی جا رہی ہے تانے دے کر. لہم اجرہم عند ربہم، تو جو دینے کے بعد احسان جتلا کر اور اذیت دے کر اپنا آپ برا ظاہر نہیں کرتے، واسطے ان کے اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خدا کے فضل سے اس جہاں میں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں اور آخرت میں خدا کے کرم سے وہ غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اور اللہ کے دوستوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات، بھلائی کی بات اور بخشش یہ بہتر ہے ایسے صدقہ سے کہ جس کے پیچھے کیا ہو تکلیف. مال دے دیا لیکن اسے ستایا جا رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، جتلایا جا رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ مال نہ دیتے، اچھی بات کہہ دیتے کسی کو، وہ بھی صدقہ ہے. کوئی سے غلطی ہو گئی تھی تو اسے بخش دیتے، یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ یہ جو راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے دال کے فتح کے ساتھ صدقہ، اور جو صدقہ ہوتا ہے دال کے جزم کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے واسطہ. جیسے کہتے ہیں فلاں کے صدقے بخش دے، فلاں کے یعنی واسطے اور ذریعے سے اللہ بخش دے. یہ فرق ہوتا ہے ایک زبر زیر پیش سے بھی عربی میں، جیسے لفظ ہے نا علاقہ اور علاقہ، یہ جو جگہ معروف متعین مراد ہوتی ہے نا، بھی آپ کدھر کے ہیں، کون سی جگہ کے ہیں، کہتے ہیں فلاں علاقے. یہ لفظ ہوتا ہے عین کے فتح زبر کے ساتھ علاقہ، اور جو بے کسر لین عین کے زیر کے ساتھ ہے علاقہ، اس کا معنی ہوتا ہے واسطہ، تعلق. علاقہ اور تعلق ایک معنی میں، اس کا فلاں سے علاقہ یعنی فلاں کا فلاں سے تعلق ہے، فلاں فلاں علاقے میں رہتا ہے یعنی فلاں جگہ رہتا ہے. اسی طرح صدقہ جو راہ خدا میں دی جاتی ہے چیز، چاہے علم ہو مال ہو جو بھی، اور صدقہ ذریعہ واسطہ. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے، بندوں کو نوازتا بھی بہت ہے اور بخشتا بھی بہت ہے. سبحان اللہ. راہ خدا میں خرچ کرنے والے مومنوں کی تو جناب بارے نیارے ہیں، بشرطے کہ وہ احسان نہ جتلائیں اور اذیت نہ دیں، ورنہ تو پھر بربادی ہے. آگے وہی مثال دی، یہ مثال دی ان کی کہ جو دیتے ہیں اور خالص خدا کے لیے دیتے ہیں. فرمایا ایک ایسے دانے کی طرح ہے وہ دینے والا کہ جو دیکھیں آج کل تو سبحان اللہ تازی مثال، ذرا گھوم کے بس اور نگاہ پھیر کے دیکھیں پیچھے کیسے ہریالی ہے. سبحان اللہ، ہرے بھرے یہ بالیاں خوشے، جسے ہم مقامی زبان میں سٹے کہتے ہیں. ہاں ایک ایک سٹا وہ جو ہے وہ 100 دانوں سے بھرا ہوا. سبحان اللہ. تو ایک دانہ جو 7 بالیاں اگائے اور ہر ایک 100 دانے سے بھری ہو تو کتنا 700. اور اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے. وہ حسب نیات ہے، وہ حوال جانتا ہے. سب میں فرق ہوتا ہے نا، کسی کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، کسی کا بہت بھی تھوڑا ہوتا ہے. ارب پتی کروڑ پتی اگر 2 روٹیاں کسی کو اٹھا کے بھی دے دے تو کون سا کمال ہے، اور جس کے بعد ہوں ہی 2 روٹیاں اور وہ اٹھا کے کسی فقیر کو دے دے، یہ کتنا بڑا ہے. یعنی ایک تو وہ فرق ہے نا کہ نیت کا کہ کام یا پیش اس پر اجر گھٹتا پڑتا ہے، اور ایک یہ بھی فرق ہے کہ وہ ارب پتی کروڑ پتی 2 روٹیاں دے اس کو وہ اجر نہیں ملے گا. جس کے بعد ہیں 2 روٹیاں اس کی کل کائنات، وہ اٹھا کے دے دے تو وہ پھر خود نہیں کھائے گا، وہ بھوکا رہے گا، اس کے اجر کچھ اور ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اب دوسرا پہلو، اے ایمان والو مت باطل کرو اپنے صدقات کو بس سبب کس کے؟ احسان جتلانے کے اور تکلیف دینے کے. کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے، وہ اتنا بڑا ثواب نہیں ہے صدقہ دینا جتنا اس کے قلب کو رنج پہنچانا بڑا گناہ ہے. بے وجہ دل کو دکھانا تو کافر کے بھی منع ہے، مشرک کے بھی منع ہے، چاہے جائے کہ مومن. کلذی، یہ اس کی مانند ہے، کلذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اب اس کی مثال بھی دیکھیں، وہ جو دیتا ہے اور نہ احسان جتلاتا ہے نہ تکلیف دیتا ہے اور خالص اللہ کے لیے دیتا ہے، وہ تو اسے ایک دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 100 گنا اجر، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی ڈبل. اور جو دے صدقہ تو فرمایا کہ باطل نہ قرار دو ایمان والو احسان اور تکلیف کے ساتھ. یہ ایسے ہوگا جیسے خرچ کرے کوئی اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اور نہ لاتا ہو ایمان اللہ اور آخرت. یہ تو ایسے بندے کی طرح ہو جائے گا کہ بے ایمان ہو اور بس دکھلاوے کے لیے جناب، جیسے آج کل تو اس کا معاذ اللہ بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے جناب. بعض افراد اور بعض جناب وہ اسکیمیں، پوری یونین وہ جناب بانٹتی ہیں چیزیں، لیکن وہ صرف فوٹو سیشن کے لیے جناب، دکھلاوے کے لیے، اور غریب کی جناب وہ عزت نفس کو مجروح کرنے کے. ایسا کم وقت بھی ہوتے ہیں کہ 6 بندے مل کے ایک صابن کی ٹکیاں دیں گے اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے جناب. جیسے حاتم طائی کی قبر پہ جناب انہوں نے لات مار دی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ. فَمَثَلُهُ، اس کی مثال ایسے ہے، كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جیسے ایک چٹان، پتھر کی چٹان، عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس پر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اسے کیا پہنچے؟ تری، بارش موسلادھار، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اسے بالکل چٹیل چھوڑ دے. بڑا پتھر ہے، چٹان ہے، اس پہ گرد پڑی ہے، مٹی پڑی ہے، تو بارش برسے گی تو اسے کیا کر دے گی؟ صاف چٹیل نہیں کر دے گی. یہ ایسے ہے کون کہ جو دکھلاوے کے لیے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر کخ نہیں ہوتا، وہ بالکل اس چٹیل وہ چٹان کی طرح ہو جاتا ہے، صاف. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ لوگ کچھ قادر نہیں ہوتے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا. ان کا کسب بیکار چلا گیا. کسب تو اس کا معتبر تھا نا کہ جو اس دانے کی طرح ہو کہ جو ایک کے ساتھ 100 حاصل کرے. وہ انکساری کرتا ہے نا، عاجزی کرتا ہے، ہاں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے. اور پھر جناب کتنی مشقتیں، سخت سردیوں میں جناب، یہ جس دانے کی ہم نے مثال دی اس کو تو سخت سردیوں میں پانی لگتا ہے پوری رات، پھر ٹھنڈی یک بستہ ہوائیں اور کبھی تیز چلچلاتا سورج، اور پھر کبھی کون سا جانور منہ مار رہا ہے، کبھی کون سا، کبھی کون لتاڑ رہا ہے، اور پھر درانتیاں چلتی ہیں، پھر مشینیں چلتی ہیں، اور پھر نکلتا ہے تو سارے جہان کو فیض پہنچاتا ہے. کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے. شاعر مشرق کیا کہتے ہیں؟ مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو راہ نہیں دکھاتا. یہ مثال ان کی ہے کہ جو محض دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں، اور وہ جو دیتے ہیں اور رب کے لیے دیتے ہیں ان کی مثال بھی سنیے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ جو اپنے، اور وہ لوگ ان کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو. ایک اور مثال پہلے وہ دانے کے ساتھ دی تھی، اب ابتغاء مرضات اللہ، دیتے کیوں ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے. کمثل جنت بربوۃ،
ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے کہ جو اونچے ٹیلے پر ہو، اصابہا وابل، اسے بارش پہنچے، فاتت اکلہا ضعفین، تو وہ 2 گنا پھل لائے گا۔ ایک تو ہے اونچے ٹیلے پہ ہوائیں خوب باوا چلتی اور لگتی ہے، اوپر سے بارش برسی تو وہ باغ بنسبت اور باغوں کے کیا کرے گا؟ 2 گنا پھل لائے گا۔ یہ اس مومن کی مثال ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے؟ ایک تو خدا کی رضا کا طلبگار ہو کر، دوسرا اپنے آپ کو حق کی راہ پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَالطَّلْ، اونچے ٹیلے پر موجود باغ کو اگر وہ وابل بارش نہ بھی پہنچے تو شبنم تو ضرور پہنچتی ہے، اس سے بھی اس کا کام چل جاتا ہے۔ شبنم جو پڑتی ہے، شبنم اصل میں نمے شب، رات کی نمی، اس کو اضافت مقلوبی الٹا کیا، نمے شب کو شب نم، پھر تخفیف کر کے پڑھتے ہیں شبنم۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جانتا ہے، اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب ایک اور تنبیہ کی، فرمایا یود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار۔ یہ آخری بات ہے اور آخری مثال ہے اور آخری آیت ہے اس رکوع کی۔ کیا کوئی ایک پسند کرے گا تم میں سے یہ کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور کا اور انگور کا؟ نخیل کھجور، اعناب انگور، کیا کوئی پسند کرے گا کھجور اور انگور کے باغ والا؟ کیسے باغ؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل ہو، یعنی خوب عمدہ کھجوریں، خوب عمدہ جناب انگور۔ وہ کیا یہ پسند کرے گا؟ کیا چیز؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، کہ اس باغ کے مالک کو بڑھاپا پہنچ جائے، بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور ابھی بال بچے اس کی اولاد کیا ہے؟ ضعیف ہو، کمزور، تو کسی کو اچھا لگے گا؟ کیوں جی بزرگوں؟ ہرے بھرے باغ ہوں، آپ نے انتھک محنت سے انہیں پروان چڑھایا ہو، یا کوئی اور چیز ہو، محلات ہوں یا فیکٹری ہو، کاروبار ہو، اور آپ پہنچ جائیں بڑھاپے میں اور بچے ابھی بالکل چھوٹے چھوٹے چننے مننے ہوں، تو جیتے جی آپ تو پریشان نہیں ہو جائیں گے؟ آئے یہ سب اس کو سنبھالنے کا کون، اس کا کیا بنے گا؟ اور اگر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بتائے، چشمے بد دور، میں نے آج ہی پوچھے ان سے نام بھی، حکمت رسول نے بتایا، میں نے کہا یہ سارے جو جوان آتے ہیں تو میں نے کہا میرے بال بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، اس کا تو ماشاءاللہ آپ یہ تو آپ کے دست و بازو ہیں اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، تو ایسا بندہ اس کو وہ تو فکر نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ کیفیت ہو، فرمائے کوئی پسند کرے گا تم میں سے کہ اس کے کھجور اور انگور کے باغ ہوں، ہر قسم کا ان میں پھل ہو، نہریں ان کے نیچے جاری ہوں، اور پہنچ جائے بڑھاپا اور بچے ہوں کمزور، ہاں پھر کیا ہوگا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس باغ کو پھر پہنچے بگولا، آگ کا، اعصار کہتے ہیں بگولا، فیہ نار، جس میں آگ، فاحترقت، اور اسے جلا دے، تو بندہ تو جیتے جی بیٹھ نہیں جائے، اس کی ساری زندگی کی کمائی محنت ہو، کھجور ہے یا انگور کا باغ ہے، وہ بیج بونے سے لے کر یا کومپل لگانے سے لے کر اسے پروان چڑھانے تک کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پانی لگانا، پھر جناب سخت چلچلاتی دھوپ سے بچانا، سخت سردیوں میں ٹھنڈی جو یخ بستہ ہوائیں لگتی ہیں ان کے اثر سے بچانا، پھر جانور جو منہ مار دیتے ہیں ان کے اثر سے بچانا، پھر مختلف کیڑے مکوڑے ان سے بچانا، پھر لوگوں سے، چوروں سے بچانا، ہاں، اور پھر پروان چڑھانا، اور بڑھاپا آ جائے اور بچے بھی کمزور ہوں، یہ بھی سخت ٹینشن ہے، یا یہ تو نہ ہو لیکن آگ کا بگولا پہنچے اور جلا کے راکھ کر دے۔ یہ اس کی مثال ہے جو راہ خدا میں دیتا ہے، لیکن دیتا کس لیے؟ کم وقت دکھانے کے،
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इसी तरह अल्लाह फरमाता है, इसी तरह जिहाद फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, हजरत उज़ैर के 100 साल जिंदा रहने का किस्सा, हजरत इब्राहीम का नमरूद के साथ मामला वगैरह जो पीछे बयान हुए, फरमाता इसी तरह बयान फरमाता अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम फिक्र करो। ये रब की रहमत से सूरतुल बकरा का मजमूई तौर पे 36वां रुकू और तीसरे पारे का 4था रुकू और आयात 266 का तर्जमा और तफसीर मुकम्मल हुआ। आज माशाअल्लाह जुमातुल विदा है और ये इत्तेफाक से आज ये रुकू आ गया जिसका मौजू इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, और मैंने इस पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू भी करनी थी। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के फज़ैल अब मैं अलहदा से क्या बयान करूं, वो आपने सुन लिए। तो अभी अभी कि राह खुदा में जो दे, उसकी एक मिसाल दी कि वो उस दाने की तरह जो 7 सिट्टे उगाए और हर सिट्टे में 100 दाने, तो एक दाने ने कितने उगाए? सीधी सी मिसाल है, जट से जट बंदे को भी आप समझा सकते हैं जो कुरान ने मिसाल दी 4थे रुकू की पहली आयत में। गोया क्या है, अल्लाह की राह में 1 दिरहम या 1 दिनार या 1 रुपया या 1 पैसा दे तो 700 दिरहम दिनार या रुपया पैसा देने का सवाब पाता है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाअ, जिसके लिए इससे डबल कर दे। लेकिन क्या है, एहसान न जतलाए और जिसको दिए उसको अजियत ना दे, ताने दे दे के उसे ना मारे। फिर और कितनी प्यारी मिसालें दी और फरमाया जो ऐसा करे, एहसान जतलाए और ताने दे, वो ऐसे जैसे बड़ी चट्टान हो ना, उस पर मिट्टी पड़ी हो, मूसलाधार बारिश बरसे तो उसे क्या कर देगी, चट्टी पत्थर कुछ भी नहीं रहेगा, सारी धुल जाएगी। वैसे नेकी सब धुल जाएगी, साफ हो जाएगी। और फिर दूसरी मिसाल क्या दी कि एक बंदा हो, वो रखता हो जनाब अंगूर के और खजूर के बाग, खूब परवान चढ़ाए, उधर से आ जाए बुढ़ापा और बच्चे भी छोटे छोटे, उसकी क्या कैफियत? या आग का बगोला आए और फख्तारा कर जला के राख कर दे, क्या पोजीशन है? इसलिए मेरे भाइयों, अपने जीते जी ये कितना बड़ा करम है। सिर्फ इस एक जुमले को मैं जो भी बोल रहा हूं, कभी अकेले बैठ के या सोते वक्त इसको सोचिएगा कि रब का जाती है, उसने दिया, ये तो उसका करम है, हमारा तो अपना है ही नहीं। लेकिन उसका दूसरा करम और डबल करम देखो कि उसका दिया हम उसकी राह में देते हैं और इस पर हमें 700 गुना अजर सवाब अता फरमाता है। हालांकि सबसे कीमती चीज जान भी अगर दे दी जाए तो जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हो। तो अल्लाह की राह में हर मोमिन को, मुझे भी, आपको भी, सबको खर्च करना चाहिए। एक खुशखबरी और चंद ऐलान समात फरमाने, फिर सुन्नत अदा कीजिए। खुशखबरी ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, आज इंशाअल्लाह इशा की नमाज 8:30 बजे अदा की जाएगी और उसके बाद मुख्तसर जो सूरतों के साथ हमारे यहाँ तरावी का एहतमाम चल रहे हैं, उसमें आज ख़त्म शरीफ का एहतमाम होगा, यानी ख़त्म नमाज तरावी का एहतमाम होगा। तमाम भाई जितने आप बैठे हैं खुद भी तशरीफ लाएं, सबको दावत दें, मैं भी दूंगा, आप भी दें और अपना अपना हिस्सा भी इसमें शामिल करें। शाम को भी, फिर रात को जब महफिल हो तो इमाम साहब की जो खिदमत मैं तो करूंगा इंशाल्लाह, जितनी मेरी वसअत है करूंगा, आप भी अपनी तरफ से भी करें। हम अल्लाह की रहमत से कई मुतवल्ली होते हैं, उन्हें टेंशन होती है भी इमाम की कोई खुफिया खिदमत ना करें। हमें जब पता चलता है हम खुश होते हैं कि इमाम के साथ फलां बंदा ताउन करता है, करनी चाहिए। इमाम हो, हाफिज हो, जो मकसद दीन पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, जितनी खिदमत करें वो काम है। तो दूसरा हमारा सालाना प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन हमारी क्लासें होती हैं, मुफ्ती कोर्स, आमिल कोर्स और तबीब कोर्स की।
اس میں پاکستان بھر سے الحمدللہ علماء اس کو پڑھتے ہیں وہ کورس، کیونکہ مفتی کورس کرتا ہی وہ ہے جو عالم کورس پہلے کر چکا ہوتا ہے۔ پہلے ہم اپنے محلے میں ان کی دستار فضیلت کرتے تھے، سالانہ تقسیم اسناد۔ پچھلے سال چوتھی محفل ہماری یہاں ہوئی ہے، اب پانچویں محفل بھی انشاءاللہ یہ سورہ بقرہ کے لیے ہم نے روکی ہے، ورنہ ہماری وہ فروری میں ہوتی ہے محفل، فروری مارچ میں جب روزے آ گئے باہر میں۔ یہ 4 رکوع اور ہیں، اللہ توفیق دے گا تو اپریل کے 4 جمعے انشاءاللہ، 4 تاریخ کا، پھر 11 کا، پھر 18 کا اور پھر 25 کا۔ یہ 4 رکوع جب ختم ہوگا 25 اپریل کو، 27 اپریل بروز اتوار ظہر سے عصر تک یہاں محفل ہوگی۔ پاکستان بھر سے علماء، مشائخ، ثناخوان آئیں گے، جہاں جنگل میں منگل ہوگا۔ جنہوں نے پچھلے سال 11 فروری کو دیکھا ہے انہیں پتہ ہے۔ ابھی آپ یہ سن کے شاید آپ تو حیران ہو رہے ہیں کہ یہاں کون آئے گا، یہاں پھر آپ دیکھنا کہ کون نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ وہ بہت بڑی محفل ہوگی، اس میں بھی آپ نے شرکت کرنا ہے، اس کے لیے بھی تعاون کرنا ہے۔ اور عید الفطر کے بعد انشاءاللہ ایک تو وہ 4 دیواری جو ہمارا کام رکا ہوا ہے اس کا بھی ہم نے سلسلہ شروع کرنا ہے، اور اگلا مشن ہمارا یہ ہے، وہ سبز بورڈ جہاں لگا ہوا ہے نا، یہاں تک یہ 2 کنال جگہ، کنال یہ ہے جہاں تک بھرائی ہے اور کنال آگے، اس سے آگے اسی پارٹی کی جس سے ہم نے کنال لی ہے 1.5 کنال وہ رکھی ہے۔ میاں والی کی مشہور پارٹی آپ جانتے ہیں، یہ شاہ نواز خان سواسی کریانہ سٹور والے، یہ ان کی جگہ، وہ اگلی برزی تک انشاءاللہ اس کی بھی ہماری بات چلی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملایا اور دست تعاون بڑھایا اور ہمیں اور بھی مومنین مل گئے تو انشاءاللہ امید ہے اس 27 اپریل کے جلسے میں یہ خوشخبری اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ پھر آخر میں یاد دہانی کرا دوں اور بات ختم کروں، آج رات عشاء کی نماز 8:30 بجے ادا کی جائے گی، اس کے بعد مختصر جو صورتوں کے ساتھ تراویح روزانہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جائے گی، اور انتہائی مختصر محفل ہوگی، بیانات نہیں ہوں گے اس میں، نعت خوانی لمبے چوڑی تقریریں نہیں ہوں گی، تقریر آپ نے سننی، ہم اللہ کا ذکر کریں گے اجتماعی طور پہ، وہ جس طرح دعوت اسلامی والے نہیں کرتے لائٹیں بند کر کے لا الہ الا اللہ، اللہ الا اللہ الا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ جم کے، اور اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اہل محلہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا کریں گے۔ سامے دن میں قدم سکھ نے اس میں حصہ بھی ملائیں، خود آئیں بھی صحیح، لوگوں کو بھی دعوت دیں، تبرک کا اہتمام بھی انشاءاللہ ہوگا۔ پچھلے سال ہمارے یہ طارق بھائی بیٹھے ہیں، اب بھی اگر یہ کر دیں سبحان اللہ، کوئی اور کر دے، اور ایسے موقعوں پہ اگر تھوڑا سا کوئی اظہار بھی کر دیتا نا، یہ ریاکاری نہیں ہوتی، ریاکاری کا معاملہ تو اس کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ، کہ آپ کوئی چیز ظاہر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں نا کہ ایک تو بھائی جو اعلان کر رہے ہیں اس کی تسلی ہو جائے، آپ ٹھیک ہے فلاں چیز فلاں نے ذمہ لے لی فلاں فلاں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا بھائی چلو میرا اظہار سن کے میرے اور کسی بھائی کو بھی رغبت ہو جائے تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کا اعلان سن کے جو اور جس کو رغبت ملے گی اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سنت ادا کیجیے، وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔